پہلے تو 2 years بیک میں تو مسلم فیملی سے بلانگ کرتی ہوں. تو لاسٹ ہوں 2 years بیک میں نے میری مما کے ڈیتھ کے بعد تو تھوڑا ڈپریشن میں چلی گئی تھی. تو بیکاز آف دیٹ مجھے اسپرچولی تھوڑا اسٹرانگ بننے کے لیے تو میں نے قرآن مجید کو پھر سے بچپن میں پھر میں نے قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ سیکھا میں نے مدرسے میں. پھر اوکے. اس کے بعد رمضان میں اس کے بعد ایک 6 month کے بعد رمضان میں جب میں قرآن مجید کو پڑھ رہی تھی تو میں نے سوچا کہ کیا پڑھ رہی ہوں مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا. تو میں اوکے. نے پوچھا میرے مدرسے کے آپا سے تو انہوں نے کہا کہ آپ عربک کلاسز لے لیجیے, لینگویج کلاسز, اس لیے کہ یو کین انڈرسٹینڈ, پھر ٹرانسلیشن کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی. So then اوکے. I started to take language classes also. Then once I started a translation class, بہت ہی اچھی چل رہی تھی میری کلاسز وغیرہ سے بھی. دین ان بٹوین میں جب یوٹیوب میں بھی تھوڑا بہت سرچ کر رہی تھی لینگویجز کلاسز میرے کلاسز کے بعد, تو مجھے بیچ بیچ میں ایکس مسلمس کا مجھے ویڈیو مجھے دکھ رہے تھے. تو میں نے اوکے. میں نے اس کو دیکھا اور پھر جب میں اس کو دیکھ رہی تھی تو ایمان تھوڑا ڈگمگانا شروع ہو جا رہا تھا. تو میں نے اس کو نا میرے مدرسے کے آپا سے میں ڈسکس کرنا شروع کر دیا, اور پھر جو میرے عالم دوست تھے ان سے میں نے ڈسکس کرنا شروع کر دیا. تو انہوں نے کہا کہ مطلب کہ آپ مت دیکھیے مسلم اس طریقے کا ویڈیو جب آئیں گے آپ مت اچھا دیکھیے. ایسی جی آپ نے ہیڈ فون لگایا ہوا ہے کیا؟ جی نہیں, جی نہیں, سے آپ جی بات کر نہیں. رہی ہے ڈائریکٹ. Can you hear me now? یا وی کین ہیئر یو بٹ یور وائس از ناٹ ویری کلیئر. لگا کہ ہیڈ فون میں شاید آپ کے پرابلم ہوگا, لیکن آپ کہہ رہے کہ آپ نے ہیڈ فون لگایا نہیں ہے. نہیں لگا ہے میں نے. اوکے ٹھیک ہے, پلیز پلیز کنٹینیو. جی پھر اوکے. آپ نے عالم دوستوں سے سوال کیا پھر؟ ہاں, اور پھر مجھے ان سے پہلے بھی جب میں قرآن مجید پڑھ رہی تھی I used to question myself, جب کبھی بھی کیونکہ مجھے عربک آتا ہے نا تو میں کوشچن کر رہی تھی اپنے آپ سے, کوشچن کر رہی تھی کہ جب کوئی بھی اللہ بولتے کہ میں بنا دیکھے مطلب کہ جو جتنے بھی اعمال ہے اگر وہ شرک کرے گا, جتنے بھی اعمال ہے میں اس کو اگر مجھ سے شریک کیا ہوتا ہے وہ مشرک ہوگا تو میں اس کو جہنم میں ڈال دوں گا اگر میرے اوپر ایمان نہیں لے کر آیا تو میں کوشچن کر رہی تھی. جس طریقے مدد ٹریسا ہے, بہت سارے میرے دوست لوگ ہیں نان مسلم دوست, اتنے اچھے اچھے ہیں, مسلم لوگوں سے بھی بہت ہی بڑھیا ہے وہ. اللہ ان کے اعمال کو کس طریقے سے اندیکھا کر کے وہ جہنم میں ڈال دے گا. تو کوشچن میرے دل میں آ رہے تھے, اور پھر درود شریف کے بارے میں بھی میرے دل میں آ رہے تھے کوشچن کہ ابھی تو محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نہیں ہے, اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ, درود ابراہیمی جب ہم پڑھتے ہیں اے اللہ تو رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر, رحمت نازل فرما. ابھی رحمت نازل فرمانے کے لیے وہ زندہ کہاں پر ہے, زندہ کہاں پر ہے وہ, تو ہم کس کے اوپر درود بھیج رہے ہیں, یا تو پھر اللہ تعالیٰ کس کے اوپر رحمت نازل فرماتا ہے کیونکہ وہ پریزنٹ نہیں ہے وہ, رائٹ. تو میں یہ بھی کوشچن پوچھ رہی تھی ہمارے عالموں سے جو مجھے پہچانتے ہیں, میں ان کو پہچانتی ہوں. تو انہوں نے کہا کہ اتنا سب کچھ زیادہ ڈپتھ میں مت جائیے گا, تو بس اوپر اوپر سے پڑھ لیجیے گا. اور پھر جب مجھے کتاب دی گئی تھی ایک کتاب, اس میں بس کیا بولتا ہے جو اسلام لانے سے پہلے کس طریقے سے اسلام لایا ہوا ہے ہمارے صحابہوں نے, بہت ہی ویری بیوٹیفل وے والا کیا بولتے ہیں اسلام, اس کو میں نے ان حدیثوں کے بارے میں تھا اس میں بس کس طریقے سے نمازیں پڑھنا چاہیے, کس طریقے سے درود شریف پڑھنا چاہیے, کس طریقے سے آپ کو زندگی گزارنا چاہیے, یا پھر میرے پیارے نبی کی زندگی کس طریقے سے تھی, اس کے بارے میں بس لکھی ہوئی تھی. اوکے, جب میں نے آپ کی کتابوں جب آپ بول رہے تھے
विद रेफरेंस के साथ। जब मैं वहां पर जाकर मैं भी क्रॉस चेकिंग कर रही थी सुना.com में, आई वाज लाइक शॉक, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये क्या सही है क्या। फिर मैंने हम्म। एक दिन तो रोना शुरू कर दिया, फुल ऑन रोना शुरू कर दिया। तहज्जुद में उठकर पढ़ने वाली लड़की में थी। 3 साढ़े 3 बजे अलार्म इतने बजे और ऑटोमेटिकली मैं उठ जाती थी। उठकर अल्लाह से मांगती थी, ये वो सभी रो कर मांगती थी, या अल्लाह तो है या तो फिर नहीं, या तो फिर नबी सही है या तो फिर नहीं, तो कौन सही है इसमें, मुझे हिदायत अता फरमा। ask this one questions, बट स्टिल मेरे दिल में क्वेश्चन ये है कि साहिल जी और फिर एडम जी, जी। है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और फिर उनका मैसेज जिस तरीके गुरु नानक थे, या तो फिर जैसे बहुत अच्छे अच्छे जो गुजरे हुए बुजुर्ग हमारे बीच में गुजरे हुए हैं, इन्होंने बोला कि रब एक है। ओके, उन्होंने भी आकर कहा कि रब एक ही है, उसकी वर्शिप करो। ओके, लेकिन जो जब बीच में ना सभी लोगों ने मे भी करप्ट कर दिया है, अपना अपना ही करप्शन डाल दिया है। सो ये मुझे वो दिखता है कुरान मजीद में। और फिर अपनी हुकूमत लेने के लिए हो, या तो फिर अपना ही एक रूल्स एंड रेगुलेशन डालने के लिए हो, खलीफा बनने के लिए हो, तो मे बी इन सभी लोगों ने पूरा का पूरा करप्ट कर दिया है कुछ आयतों को ऐड करके। जो हम जब आप बेसिक जब आप देखोगे मक्की वाला इस्लाम आप जब देखोगे, तो उन्होंने जो बोलते हैं कि बस अहद, बस कुल हु अल्लाहु अहद, मतलब अल्लाह एक है, और बस उसकी इबादत करो, उसका कोई भी इज द खलक ऑफ एवरीथिंग। जैसे आप इसमें भी जब आप देखते हो, जब भगवत गीता में भी आप जब देखते होगे, सबको बनाने वाला एक ही आवाज है। चली गई तो जब आपकी। ऐसे जी। हेलो, ऐसे जी। मेरी गई है, लगता मेरी कैसे, गई है। आ रही है, साइलेंट की आवाज आ रही है। हेलो, हाँ जी, हाँ जी, कैन यू आवाज आ हियर? रही है। हाँ जी, तो जरा माइक्रोफोन से जरा दूर रह के बोले ना, सांसें जरा ध्यान में रखें। मुझे एडम जी से बहुत ही ना डर लगता है, क्योंकि कब वो फट जाएंगे मुझे पता नहीं चलता है। नहीं, मेरा दिल कर रहा है इस वक्त थोड़ा सा फटने को, लेकिन मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ। देखो कितनी देर बर्दाश्त रहती है। आपने क्या क्या चीजें मिक्स कर दी मुझे समझ नहीं आ रही, जस्ट बिकॉज आपने इस्लाम को अच्छा साबित करना है। तो आई डोंट नो, गुरु नानक को बीच में ले आई, सब चीजें मिक्स कर रही। आई डोंट नो नहीं, क्या वो करना चाह रही हैं, क्या कह रही हैं आप। मतलब कि जो बेसिक जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सिखाए एक तो थे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना, इसको कहे बगैर मोहम्मद कह सकती हैं आप। एक तो आप क्या भी गलत रही हैं, क्वाइट फ्रैंकली आपको पता भी नहीं आप क्या कह रही हैं। व्हाट डज दैट मींस, से इट अगेन। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहीं, दोबारा से पहले क्या कहा था। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। व्हाट डज दैट मींस। मतलब कि जब हम उनको रेस्पेक्ट के साथ यहाँ पर बोलते हैं कि व्हाट मोहम्मद डज दैट सल्लल्लाहु मींस, अलैहि वसल्लम, व्हाट डज इट मींस। जब आप जब देखते हो ना, आप मोहम्मद के बाजू में वो लगा है, मतलब कि लिखा हुआ रहता है ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या मतलब है इसका। जी, मतलब कि आपका रहमत तो वो समथिंग लाइक दैट। रहमत तो अरबी का लफ्ज है, बजाते खुद रहमत तो अरबी का लफ्ज है। रहमतुल्लाह, रहमत तो अरबी का लफ्ज है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्ले का मतलब क्या होता है। या क्या होता है। नहीं, यहाँ पर जब आप बोलते हैं कि जब आप मोहम्मद जी का नाम लेते हैं, तो ये भी ऐड करना चाहिए। सो विदाउट एडिंग दिस वन यू शुड नॉट टेक, तो पहले से क्यों, ही आदत क्यों बन ऐड करना चुकी चाहिए, है क्यों ऐड करना चाहिए। रिस्पेक्ट के साथ। क्या रिस्पेक्ट है इसके अंदर। एक चाइल्ड मोलेस्टर की क्या रिस्पेक्ट होनी चाहिए, एक वुमनाइजर की क्या रिस्पेक्ट होनी चाहिए, एक रेपिस्ट की नहीं क्या यार, रिस्पेक्ट होनी चाहिए। टेल मी समथिंग कि एक रेपिस्ट की रिस्पेक्ट क्या होनी चाहिए। राजू में मे बी
ایڈنگ ہو گیا ہوگا مے بی کچھ اوکے تو پھر اسلام مے بی میں سورہ اخلاص کے اندر ایڈنگ کیوں نہیں ہوا؟ سورہ اخلاص کہیں اور سے کیوں نہیں لیا گیا؟ اگر مے بی میں ایڈنگ ہو جائے گا تو پھر باقی چیزوں میں ایڈنگ کیوں نہیں ہو سکتا؟ جو اچھی چیزیں جن کو آپ جو آپ 5% آف دا قرآن جس کو آپ اچھا کہہ رہی ہیں اس میں ایڈنگ کیوں نہیں ہوا ہوا؟ بھائی آپ نے 85% چیزوں کو غلط کہہ دیا، 10% چیزوں کو ایڈڈ کہہ دیا، تو جو 5% چیزیں رہ گئی ہیں وہ کیوں نہیں ایڈڈ ہیں؟ کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ جو 5% ہیں وہ ایڈڈ ہوں اور جو 95% ہے وہ ایڈڈ نہ ہو؟ نہیں، جب آپ نہیں اوکے، قرآن چیپٹر نمبر 33 کی آیت نمبر 50 کہتی ہے محمد کو، یا محمد جا جس مرضی کو جا کے ٹھوک لے، تیرے لیے دی ہیں ساری عورتیں۔ میں اب اس آیت کا کیا کروں؟ اس آیت کا کیا کروں؟ سورہ ہاں سورہ جی 33 کی آیت۔ پتا ہے ایڈم جی، مجھے پتا ہے ایڈم ہاں جی۔ تو وہی میں کہہ رہا ہوں، میرا اب سوال سمپل ہے، آپ کہہ رہی ہیں کہ ہر بری آیت تمام مدنی آیتیں ایڈڈ ہیں، بعد میں کسی نے چینج کر دی، اوکے تو مکی، تو پھر میں یہ کیوں نہیں کہہ سکتا کہ مکی آیتیں ایڈڈ ہیں؟ کیونکہ مکی آیتیں کم تھیں، تو میں یہ کیوں نہیں کہہ سکتا کہ مکی آیتیں ایڈڈ ہیں، مدنی آیتیں ہی اصل قرآن ہے؟ میں یہ کیوں نہیں کہہ سکتا؟ میں اس کا ریورسل کیوں نہیں لے سکتا؟ اوکے، اگر آپ یونیورسل سے آپ دیکھو گے تو اوکے، جب آپ ہر ایک دھرم میں جب آپ دیکھو گے تو یہ بیسک یہی ملتا ہے کہ بھگوان ایک کرتا ونس اگین دھرتا اٹ ہے۔ ڈزنٹ میٹر، میرے لیے یہ میٹر نہیں کرتا کہ بھگوان ایک ہے یا انیک ہے، اٹ ڈزنٹ میٹر۔ بھگوان انیک بھی ہو سکتا ہے، بھگوان ایک بھی ہو سکتا ہے، بھگوان کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ بھگوان کو سمجھنا از امپاسبل، ہم بھگوان کو سمجھ نہیں سکتے بیکاز وہ ہماری دنیا سے باہر ہے، ہم اس کو سمجھ نہیں سکتے۔ کریٹر آف دا ورلڈ کو سمجھنا آلموسٹ امپاسبل ہے، لہٰذا آپ یہ دیکھیں گے کہ وہ جو کریٹر جس کو آپ کریٹر کہہ رہے ہو، ایک یا انیک بھگوان جس کو کہہ رہے ہو، اس کی تعلیم کیا ہے؟ وہ کہتا ہے آپ کو کیا ہے کہ آپ نے زندگی کیسے گزارنی ہے، لوگوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، رہنا جڑنا کیسے ہے، ملنا جلنا کیسے ہے۔ ہم اس کو دیکھ کے بھگوان کو جج کریں گے کہ یہ بھگوان صحیح ہے کہ نہیں صحیح ہے، ہم یہ دیکھ کے جج نہیں کریں گے بھگوان انیک ہے یا ایک ہے۔ دیٹ از اسٹوپڈیٹی۔ کیا نہیں آپ میں ثابت کر سکتے ہیں، کیا آپ یہ یقین سے کہہ سکتے ہیں بھگوان ایک ہے انیک نہیں ہے؟ کوئی پروف دے سکتی ہیں آپ؟ کوئی فل فلیج پروف دے سکتی ہیں کہ بھگوان ایک ہی ہونا چاہیے، کبھی بھی انیک نہیں ہونا چاہیے؟ نمبر ایک۔ نمبر دو، بھگوان کبھی بھی اس دنیا میں آنا نہیں چاہیے، اس کو ہمیشہ دنیا سے باہر رہنا چاہیے۔ نے یہ نہیں کہا کہ بھگوان نہیں آنا چاہیے، یہ میں نے نہیں اوکے، کہا، اللہ کبھی اس دھرتی کے دنیا میں اوپر آیا؟ بھگوان جی نہیں۔ بہترین۔ تو جو اس دنیا میں آیا نہیں، جس نے آپ کے میری طرح زندگی نہیں گزاری، اس کو کیا پتا ہو ہماری مصیبتوں کا، ہماری مشکلوں کا، ہماری پریشانیوں کا، ہمارے سینسز کا جو ہمارے پاس ہیں، 6 سینسز، اس کو پتا نہیں؟ کبھی اس نے ان سینسز کو فیل نہیں کیا، کبھی اس نے آبزرو نہیں کیا، کبھی اس نے بھوک نہیں دیکھی، کبھی اس نے تھکاوٹ نہیں دیکھی، کبھی اس نے ہڈی ٹوٹتے بھی نہیں دیکھی، کبھی ہڈی میں مڑوڑ نہیں دیکھا، کبھی مسل پل ہونا نہیں فیل کیا، کبھی رات کی نیند میں خرابی اس نے خلل فیل نہیں کیا۔ ایسے بھگوان کو میں بھگوان کیسے مان لوں؟ اس کو تو ہماری پریشانیوں ٹینشنوں کی فیلنگ کا اندازہ ہی نہیں ہے۔ ہاؤ کین آئی کال ہم گاڈ؟ وہ تو خلق ہے، مطلب کہ وہ کریٹر ہے، تو اس کو پتا ہاں تو رہتا وہی ہے نا، کہ آپ اس نے بنا دیا، اس نے بنا کے اس نے کہا تھو تم لوگ بغیرت دفع جاؤ۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ ایک بچہ ہے، اس نے مٹی سے ایک پرندہ بنایا، بنانے کے بعد کھیل کھول کے وہ چلا گیا گھر کے اندر، وہ پرندہ باہر پڑا ہوا ہے، کتا آ گیا اس پہ موت کیا، ایک اور کتا آ گیا اس نے ٹھڈا مار دیا، گاڑی آئی اس کے اوپر سے گزر گئی، وہ پتلا ٹوٹ گیا، ختم۔ دس از ہاؤ اللہ کریٹڈ دس ورلڈ۔ وہ تو آتا ہی نہیں ہے اس میں، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کی فیلنگ کیا ہے۔ جو اس نے مورت بنائی ہے، اس مورت کی فیلنگ کیا ہے، احساسات کیا ہیں، اس کی پرابلمز کیا ہیں، ٹینشن کیا ہے، اس نے بنا دیا، اس کے بعد پھینک دیا، یہ لو جاؤ۔ جو بھگوان اس دنیا کے اندر پرویش نہیں کرتا انسانی روپ میں، اس بھگوان کو کیا پتا ہو ہماری فیلنگ کا، ہمارے پرابلمز کا، ہماری مشکلوں کا، ہماری پریشانیوں کا، ہماری ٹینشنوں کا؟ اس نے تو کبھی فیل ہی نہیں کیا، وہ تو بیٹھا ہوا اوپر یاشی میں۔ ایک منٹ ایک منٹ، ایک انسان ہے کمپیوٹر کریٹ کرتا ہے یا تو پھر روبوٹ کریٹ کرتا ہے، اوکے، اس کا مطلب وہ انسان بھی روبوٹ بن جائے، اس کو اس نہیں، کا پرابلم اس انسان کو کبھی بھی روبوٹ کی فیلنگز کا نہیں پتا۔
اگر کبھی اے آئی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کبھی اتنی ترقی کر بھی جائے، کبھی اتنی ترقی کر بھی جائے، تو اس کے لیے سائنس فکشن فلمیں بنی ہوئی ہیں کہ وہی ہیومن روبوٹس جو کہ پھر اپنے آپ میں فیلنگز لے آتے ہیں. آپ نے سائنس فکشن فلمیں نہیں دیکھی؟ وہ روبوٹ سے فیلنگ آ جاتی ہے، پھر لوگ جو ہے روبوٹوں کو پھر بھی توڑ رہے ہوتے ہیں، تو روبوٹ کہتے ہیں وہ ہمیں توڑا جا رہا ہے، وہ پھر ریبیلین اختیار کرتے ہیں ہیومنس کے خلاف اور پھر ہیومن سے لڑنا شروع کرتے ہیں، بیکاز ہیومن نے کبھی بھی اپنے آپ کو روبوٹک فارم میں دیکھا ہی نہیں. پھر ایک دو اور فلمیں آئی تھی لاسٹ ایئر اور اس سال بھی آئی ہیں جس میں کہ وہ ہیومن کانشیسنیس جو ہے وہ ایک اے آئی باٹ کے اندر ڈال دیتے ہیں، اور وہ پھر جو بندہ ہے بعد میں اسے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ اصل میں باٹ ہے، وہ پھر اس کی بیوی جو ہے وہ اس کو نکالتی ہے، وہ بندہ پھر جاتا ہے وغیرہ وغیرہ. دیٹ از ایگزیکٹلی وٹ آئی ایم سیئنگ. یہ جو موویز ہیں اے آئی کی موویز، انہوں نے آپ کو ثابت کر دیا ہے کہ جب تک خدا اس دنیا میں پرویش نہیں کرتا اس کو پتہ ہی نہیں لگ سکتا ہماری فیلنگ کا، ہمارے جذبات کا، ہمارے احساسات کا، ہماری پرابلمز کا، ہماری پریشانیوں کا. اور یہ جو آپ نے ابھی بات کی کہ روبوٹ میں پرویش نہیں کرتا، یس دیٹ از ٹرو، ایبسلیوٹلی. اگر ہم نے روبوٹ بنایا ہمیں اس کا پتہ ہی نہیں ہے جب تک ہم اس پہ پرویش نہیں کرتے. اسی طریقے سے وہ جو ہمارے یہ جو نئی موویز ہیں اس میں انہوں نے ایک ہیومن کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، وہ بیوی ہے اس کا خاوند کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، اس کا خاوند کو وہ ایک روبوٹ کے اندر ڈال دیتے ہیں. سی سو یس the people have made movies on these things کہ ہم لوگ اے آئی بیس روبوٹس بنا رہے ہیں. there is a time جس وقت ان کو فیلنگ آ جائیں گی، ہم ان کی فیلنگ کو جج نہیں کر سکتے، سمجھ نہیں سکتے. they are actually doing the same thing. thank you for this example. it fits on every single god جو کبھی اس دنیا میں پرویش نہیں کیا. اوکے. نہیں ایڈم جی، میں بھی میں نے بھی دیکھا کہ 36 اسٹیپ آف قرآن آئے ہوئے ہیں، تو اتنا سارا گڑبڑی ہو چکا ہے. تو آپ کو نہیں لگتا ہے کہ اگر جو میسج لے کر آئے تھے where is the original message? I don't know where the original message is, right? جی Do you know where the original message is? کیا آپ کو پتا ہے کہ اوریجنل میسج کیا تھا؟ جو آپ جو بول رہے ہیں نا، جو میں نہیں مانتا مکی والی صورتوں کو میں نہیں مانتا، تو میں بھی وہ ہو سکتا ہے پھر ہو سکتا مدنی ہے، والے. اوکے. الحمدللہ جو مکی صورت ہے اور 7ویں صورت ہے، ٹھیک ہے، 7ویں صورت ہے، مکی صورت ہے، مدنی نہیں ہے. نہیں بول رہی ہوں اس کہ کو آپ مکی اچھا کے مانتی ہے نا، اس کو آپ اچھا نہیں مانتی نہیں ہیں، رائٹ؟ نہیں وہ نہیں، میں یہ نہیں بول رہی ہوں مکی کے پورے سورے اٹس پرفیکٹ. اوکے میں یہ ایگزیکٹلی، تو بول میں رہی یہی کہہ رہا ہوں نا، 5% کو آپ کہہ رہی ہیں کہ وہ اچھا ہے، 95% برا ہے، 5% اچھا ہے، میں 5% کو مانتی ہوں. تو بھائی پھر بات سمپل ہے نا میری بہن، میں یہ کیوں نہ کہوں کہ وہ 5% چوری کا مال ہے. جو اچھا ہے وہ چوری کا مال ہے. جو اچھا ہے اس میں سے 1.5% کرسچن سے لیا، 1.5% جی یہودی سے لیا، 1.5% زوراسٹرینزم سے لیا، اور 0.5% جو ہے نا بیبلونینزم سے لیا. یہ وہ 5% ہے جو قرآن میں اچھا ہے. لے لیا لیکن ماننے کے لیے کیا پرابلم ہے؟ ماننے جو کے لیے کیا کچھ میرا پرابلم ہے؟ آپ تو کا لیا. دماغ خراب ہے. آپ مجھے کہہ رہی ہیں ایک بندہ ہے جس کو آپ نبی ماننا چاہ رہی ہیں، اس کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم بھی لگانا چاہ رہی ہیں، اور آپ کو امب کا پتہ نہیں صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب کیا ہے. آپ اس کو صلی اللہ علیہ وسلم بھی ماننا چاہ رہی ہیں اور کہہ رہی ہے کہ میں اس کی صرف 5% چیز لوں گی، 95% نہیں لوں گی. تو ہاؤ کین یو ایکسپٹ سمبڈی؟ اچھا آپ کے جو والد صاحب ہیں، آپ ان کو 5% والد صاحب کہہ سکتی ہیں؟ 5% کی نہیں اوکے، بول آپ رہی اپنے ہوں. والد صاحب کو 50% والد صاحب کہہ سکتی ہیں؟ نہیں اپنی والدہ کو 40% والدہ کہہ سکتی ہیں؟ اپنے آپ کو 50% گرل کہہ سکتی ہیں اور 50% بوائے کہہ سکتی ہیں؟ اور 50% نہیں خسرا کہہ سکتی ہیں؟ خسرے کو کیا کہتے ہیں ہندی میں مجھے نہیں پتا. کسی نے مجھے بتایا تھا کہ خسرا ورڈ شاید ایک گندی والی ذات ہے، یہاں پہ کوئی مسئلہ مسائل ہو جاتا ہے. یار مجھے دوسرا لفظ نہیں آتا، سو آئی ایم سوری. تو آپ اپنے آپ کو 33% وہ لڑکی، 33% لڑکا اور 33% خسرا مانتی ہیں؟ یار ایڈم سنیے ایڈم جی، اگر آپ ہر ایک کتاب کو جب لوگ ہیں نا، سب کتابوں میں کرپشن ہے، سب کتابوں میں بھی کرپشن ہے. بھائی میں نے یہ جس نہیں طریقے پوچھا کہ سب کتاب، آپ کو کس نے کہا سب کتابوں میں کرپشن ہے؟ کیونکہ قرآن میں کرپشن ہے، سب میں کرپشن ہے. کس نے کہا ہے؟ اس کا مطلب کہ کس نے کہا؟ جب آپ وید اٹھا لو گے، جب پراناس کو اٹھا لو گے، جب بھائی بائبلس کے آپ اتنے کس نے ورشن کہا پرانا اس کو ایکسپٹ کرو؟ میں نے کہا ہے پرانا اس کو ایکسپٹ کرو. نہیں 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 کیا میں دیکھو، بول رہی ہوں. آپ کیا کر رہے ہو، آپ کیا کر رہے ہو کیونکہ اسلام غلط ہے نا، لہذا سب غلط ہے. اسلام غلط ہے، سب غلط ہیں. بھائی پرانا کو آپ کے قرآن جو ہیں
اس کو آپ کے 80% ہندو نہیں مانتے, شاید 90% ہندو نہیں مانتے, آپ وہ جی پرانوں ہاں کو لیے بیٹھ گئی ہیں, ٹھیک ہے, جی تو ہاں کیوں بیٹھ گئی ہیں جن کو وہ نہیں مانتے. دیکھیں ان ریالٹی میں نہیں یہ کہہ رہا کہ آپ کو ہندو بن جاؤ, کسی نے کہا آپ کو ہندو بن جاؤ, میں نے نہیں کہا, کسی نے نہیں کہا, لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے فرسٹ تھنگ فرسٹ, جو شخص جو لڑکی یا لڑکا محمد کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم لگا رہا ہے اس کو کوئی اور چیز تو پڑھنے کی اس وقت ضرورت نہیں ہونی چاہیے. اور اسپیشلی آپ جیسی لڑکی جو کہہ رہی ہے 5% صحیح ہے 95% غلط ہے, بھائی وہ پھر صلی اللہ علیہ وسلم کی لگا رہی ہو. اچھا مجھے بتاؤ, ابھی تم نے کہا تھا کہ درود کیسے صحیح ہے, جبکہ درود ہی تم بول رہی ہو محمد کے ساتھ صلی اللہ علیہ صلی ہو اللہ کی محمد کے اوپر, آپ کہہ رہی ہیں صلی ہو صلی اللہ علیہ وسلم, صلی ہو اللہ کی محمد کے اوپر. صلی ورڈ کمز فرام صلات, صلات صلی, نماز, پریئر, دعا, سپلیکیشن, اللہ کی دعا ہو, اللہ کی سپلیکیشن ہو, اللہ کی نماز ہو, اللہ کی پریئر ہو محمد کے اوپر. یہ آپ بول رہی ہیں ہر دفعہ محمد کے ساتھ. ابھی آپ نے اپنی سپیچ کے اندر بولا تھا کہ ہم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد نماز میں کیوں پڑھ رہے ہیں, وہ تو مر گیا ہوا ہے. آپ نے وہاں پہ کہا تھا برکت اور رحمت, حالانکہ برکت اور رحمت نہیں ہے. نچلا لائن جو نچلا سٹینزا ہے اس کا اللہم بارک, وہاں پہ برکت ہے. پہلے تو سٹینزے ہے نا. میں اللہم صلی. اب مجھے بتائیں کہ اللہ کی نماز کیوں ہو محمد کے اوپر, اللہ کی دعائیں کیوں ہو محمد کے لیے, اللہ کی سپلیکیشن کیوں ہو محمد کے لیے, اللہ کسے دعا جی مانگتا ہے. ایڈم جی میری بات سنیے, یہاں پر جہاں پر میں ہوں وہاں پر نا, اور پھر جہاں یار پر میں مجھے نے نہیں پتا آپ مدرسے کا, مجھے اس سے پرواہ نہیں ہے. میرا بیسک مدعا یہ آپ محمد کے بعد ہر دفعہ صلی اللہ علیہ وسلم لگایا, جبکہ آپ کو اعتراض اسی بات پہ تھا اپنی ہی سپیچ میں, آپ کیوں لگایا؟ اب کامنلی اس طریقے سے بول دیتے ہیں I don't care about common. Get out of the commonality. جو بندہ کامن رہتا ہے وہ ہمیشہ کامن ہی رہتا ہے. Unless you are uncommon, you are never shining. Don't be common. Who said be common? Be exceptional. یہ لیکن ایک تو ڈر بندہ ہے اب جو ہے وہ کامن ایڈم بندہ تھا یا ایکسپشنل تھا؟ He became exceptional. He got rid of the commonality. ایوری تھنگ اوکے, آپ کا سب کچھ میں لے لوں گی. آپ جو کچھ بھی ایکس مسلم جو کچھ بھی دکھا رہے ہیں, ویڈیوز دکھا رہے ہیں, یا 5% جو کچھ بھی قرآن مجید کا صحیح ہے, سب کچھ میں لے لوں گی. اوکے, مرنے کے بعد کسی نے بھی نہیں دیکھا ہے جنت جہنم, کسی نے بھی کچھ بھی نہیں دیکھا ہے. اگر سچ نکلا یار تو ایک قبر سیکنڈ کے یار عذاب رکو, اگر سچ ایک ہو گیا. رکو. ایک اس قسم کے بغیرت حرامی اللہ اور اس کے اتنے بغیرت حرامی محمد کی اگر جنت اور جہنم ہے نا, تو پھر لعنت ہے اس دنیا کے اوپر, اور لعنت ہے ایسے خبیث کتے حرامی قسم کے کریٹر کے اوپر. لٹرلی اسپیکنگ, ایسے کریٹر ہمیں قیمے کی مشین میں ڈال کے قیمہ بنا کے نا اس کو مچھلیوں کو کھلا دے, مجھے پرواہ نہیں. کہ اگر اتنا بغیرت خبیث قسم کی مینٹیلٹی والا خدا ہو سکتا ہے نا, تو پھر میرا مطلب ہے دنیا میں ہیومینٹی نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہونی چاہیے. یہ اس نے بغیرتی کی کہ لفظ ہیومینٹی اس دنیا کے اندر پیدا بھی ہونے دیا. اگر تمہارے مطابق یہ والے اللہ کی جنت اور جہنم ہو سکتی ہے, تو پھر اس اللہ جی جو اس ٹائپ کا اللہ ہے, اس کی ہیومینٹی نام کا ورڈ اس دنیا میں ہونا ہی نہیں چاہیے تھا. پھر اس کی جو عورت ہے وہ تو ویسے ہی رنڈی ہے ساری عمر اس دنیا کے اندر, اور آخرت میں بھی رنڈی رہے گی. اللہ خود کہتا ہے ہر وقت ٹانگیں گرم رہیں گی اس کی, اس کا مرد ہے اسے ٹھوکے موکے. یہ عورت کی اوقات ہے, عورت صرف ایک سیکس ڈال ہے. اس وقت انسانوں نے اچھی سیکس ڈال بنا دی ہے چائنا نے, وہ 5,000 پاؤنڈ میں ملتی ہے, جا کے لے لو. اچھی آوازیں بھی ای آ اون والی اچھی آوازیں بھی نکالتی ہے, اور ہمیشہ رہتی بھی ٹائٹ ہے. پھر وہ لے لو, جس طرح اللہ نے کہا تھا نا جنت میں اس کے ہائمن ہمیشہ سے ٹائٹ رہے گا اور ہمیشہ ورجن رہے گی. اس وقت چائنا نے بنا لی ہیں 5-6 ہزار پاؤنڈ کی ملتی ہیں, لے لو. اللہ کی حور سے زیادہ اچھی ہے, آواز بھی اچھی نکالے گی, آگے سے کبھی برا بھی نہیں کہے گی. جب بھی تم گھر جاؤ گے ہمیشہ تمہارے انتظار میں گرم رہے گی. جیسے تم اسے ہاتھ لگاؤ گے فوراً اس کی گرمی ٹائٹ ہو جائے گی, اور فوراً وہ ٹائٹ ہو جائے گی, تمہیں اس سے اچھا مزہ دے گی. لے لو, جنت کی حور یہاں پہ چائنا میں مل رہی ہے اس وقت. یہ اللہ ہے آپ کا جو آپ کو سیکس ٹوائز بیچ رہا ہے. جنت میں اس نے حوریں بنائی اسپیشلی, ایسی مخلوق جو آج سے پہلے نہ کسی نے دیکھی, نہ کسی نے سنی, نہ کسی نے ہاتھ لگایا, تمہارے لیے ٹیٹم ٹیٹ ورجنز. کم آن, میں چائنا بنا رہا ہے.
آپ اچھا کمائی کرو, 6,000 کی 5,000 کی لیتے جاؤ, 72 کیا ہزاروں لے لو, جس مرضی ساؤنڈ کی لے لو, جولیا رابرٹ کے ساؤنڈ کی لے لو, مادھوری ڈشکٹ کے ساؤنڈ کی لے لو, پادو کرنی کے ساؤنڈ کی لے لو, جو سا مرضی ساؤنڈ ڈلوا لو, کالی لے لو, چٹی لے لو, پنک لے لو, براؤن لے لو, چاکلیٹی لے لو, چائنا شیپ کی لے لو, فلپینو لے لو, انڈین لے لو, امریکن گوری لے لو, آسٹریلین گوری لے لو, ہر قسم کی ملے گی آپ کو. کیا فرق ہے اس میں اور اللہ کی جنت میں؟ What is the difference? اسلام. Tell me. اوکے 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 آئی نو. میں نے جنت کا جو سورہ کا جنت کی جو حوروں کے بارے میں سورہ جو جون سی مرضی لے لو, قرآن کی جنت کا یہی کانسیپٹ ہے, چاہے سوروں میں ہو چاہے وہ حدیثوں میں ہو, ہر جگہ پہ یہی کانسیپٹ ہے سوروں کا. جنت میں اور دکھایا گیا ہوا ہے, سیکس کے علاوہ جنت میں 4 چیزیں دکھائی گئی ہیں. آئی نو نہریں, وومنس کا کوئی نہریں رائٹس نہریں نہیں کیوں ہے. دکھائی گئی ہیں؟ کیونکہ سعودیہ کے صحرائی علاقوں میں نہریں نہیں تھی, لہذا جی دودھ ہاں کی نہر, شہد کی نہر, شراب کی نہر, 3 نہریں. جی اور کیا دکھایا گیا؟ باغات. یہ دوسری چیز کیا دکھائی گئی ہے؟ باغات. کیونکہ وہاں پہ باغات تھے نہیں, کھجوروں کے علاوہ کچھ اڑتا نہیں تھا, لہٰذا آپ کے پاس انگوروں کے باغات, آپ کے پاس انار کے باغات, آپ کے پاس یعنی چاندنیک اور وہ انجیل کے باغات. اور کیا اس کے اندر؟ اور کیا جنت کے اندر؟ پرندے اڑ رہے ہوں گے, جو پرندہ چاہو گے کھا لو گے. پرندے, یس. اللہ کو بڑا فیسینیٹ کرتا تھا, محمد کو بڑا فیسینیٹ کرتا تھا. اللہ کہتے ہیں پرندوں کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے آسمان پہ اٹھایا ہوا ہے, یہ اگر چھوڑ دے تو پرندے گر جائیں. قرآن کی آیت ہے. اللہ کو پرندے, محمد کو پرندے فیسینیٹ کرتے تھے کہ ہوا میں اڑتے ہیں, ہم نہیں اڑ سکتے, لہذا پرندے اوکے ہوا میں ایڈم اللہ جی اپنے ہاتھوں سے اٹھا کے رکھتا پرندوں کو. قرآن کی آیت ہے. اسٹوپڈیٹی. ایڈم جی مجھے پتا ہے کیونکہ مجھے تو اس پھر کے کیا ہے قرآن؟ تفسیر میں مجھے جنت میں یہ کیا ہے جس کو لینا ہے تم نے؟ مجھے صرف ایک بات کا مجھے اسلام سے باہر آنے کے لیے میرا ڈر مجھے ستایا رہتا ہے کہ نہیں, اسلام سے باہر نہیں آنا. کس نے کہا اسلام سے باہر آنا؟ میں نے کبھی کسی کو نہیں اسلام چھوڑو. میں تو کہتا ہوں اسلام سے اللہ کو ڈیناؤنس کرو کہ وہ صحیح گاڈ نہیں ہے. اگر وہ صحیح گاڈ نہیں ہے تو اس کی جنت بھی غلط ہے, اس کی جہنم بھی غلط ہے. بھائی جنت جہنم کو کوئی پروو نہیں کر سکتا, میں اس کو کبھی پروو نہیں کرتا. اگر اللہ ستیہ نہیں ہے تو اس کی ہر سٹیٹمنٹ جھوٹی ہے. اگر اللہ ستیہ ہے تو اس کی ہر سٹیٹمنٹ ستیہ ہے. کیا ایسا گاڈ ہو سکتا ہے؟ ہاں یا نا؟ اس کو ہم نے جج کرنا ہے. کیا گاڈ ایسے حکم دے سکتا ہے؟ ہاں یا نا؟ اس کو ہم نے دیکھنا ہے. اگر وہ ایسا خدا نہیں ہو سکتا then that God is a false God. تو اس کی وہ چیزیں جو پروو نہیں ہو سکتی, دنیا کریشن سے پہلے والی چیزیں پروو نہیں ہو سکتی, دنیا کے ختم ہونے کے بعد کی چیزیں پروو نہیں ہو سکتی, تو پھر وہ obviously غلط ہے. اگر اس کی ہیومینٹی ہیومین اس دنیا میں آج فالو کی جا سکتی ہے, اچھی ہے, اور 2000 سال پہلے بھی فالو کی جا سکتی تھی, اچھی ہے, تو جو چیزیں پروو نہیں ہو سکتی وہ بھی ٹھیک ہے. This is how you judge a God. This is how you judge the character of God. At least this is how I do it. اوکے Can یہاں پر you prove Allah? نہیں 95% غلط ہے, 5% صحیح ہے. میں 5% والے اللہ کو مانوں گی. حد ہو گئی یار, 5% والے اللہ کو مانوں گی. جو 5% والا جو اللہ ہے نا, جو آپ اتنا انڈر اسٹیمیٹ کر رہے ہو, اوکے پوری یونیورس پوری کی پوری دنیا اوکے, وہی 5% والا جو اللہ ہے نا, جس کو میں انڈر ایسٹیمیٹ کر رہا ہوں, مجھے دکھا دو اس نے زمین اور آسمان کے علاوہ کیا بنایا. زمین, آسمان, سورج, چاند, that's it, that's all he knows. اور تو اسے پتہ ہی کچھ نہیں. ستارے جو ہیں وہ تو زمین کے اوپر گرتے ہیں, اس کو پتہ ہی نہیں ستارے بہت دور دور ہیں. کہکشاں اور گیلیکسیز کا اس کو پتہ ہی نہیں تھا, سیاروں کا اس کو پتہ ہی نہیں تھا. یہ کون سا گاڈ ہے جس نے پوری کائنات بنا دی لیکن اس کو کائنات کے اے بی سی ڈی کا نہیں پتا تھا؟ قرآن کے اندر مجھے بتاؤ, زمین ایک سیارہ ہے, اس کے علاوہ کیا چیز اس نے بتائی ہے؟ اتادر کا بتایا, مریخ کا بتایا, وینس کا بتایا, کس کا بتایا اس نے؟ کسی ایک کا بتایا. جو انسانی عربیہ میں زمین پہ کھڑے ہو کے نظر آتا تھا نا, یار ستارے اوہ بہت چھوٹے چھوٹے ہیں, ہاں یہ ایک ستارہ آگے گرا شو نظر آیا, او یہ ستارے جو ہے نا, یہ جب شیطان زمین سے آسمان کی طرف اڑتا ہے نا تو اللہ ستاروں سے ان کو مارتا ہے. یہ اللہ کے ستارے جو گر رہے ہیں, محمد کو پتہ ہی نہیں تھا یہ میٹیئرز ہیں. محمد قرآن کیا کہتا ہے؟
جب شیطان اوپر اڑنے نکل لگتے ہیں, تم لوگ نہیں اڑ سکو گے مگر باہر نہیں جا سکو گے, اس دنیا سے باہر نہیں نکل سکو گے. تو اللہ اگلی آیت کیا کہتی ہے, اور اگر نکلنے کی کوشش کی تو ہم ستارے پھینک کے تمہیں گرا دیں گے. اللہ کہہ رہا لو ستارہ کبھی گرا اس دنیا پہ. اور تو اور آپ کی آخری والی صورت کیا کہتی ہے, جب قیامت آئے گی, قیامت آئے گی کیا کرے گا اللہ, اللہ ستاروں کی بارش کر دے گا زمین کے اوپر. اب ایک گدھے ایک بھی ستارہ زمین کے پاس آ گیا, یا زمین ایک بھی ستارے کے پاس آ گئی, کتنے لاکھوں میل پاس صرف آ گئی, تو زمین پھڑک کے ٹوٹ جائے گی, کیونکہ ستارہ اتنا گرم ہوتا ہے. ہمارا اپنا ستارہ جو ہے پتہ نہیں 80,000 یا پتہ نہیں 1.5 لاکھ گنا بڑا ہے, یہ جو ہمارا قریب ترین ستارہ ہے جس کو ہم سورج کہتے ہیں, یہ زمین سے 80,000 گنا بڑا ہے. اگر زمین اس کے پاس بھی پھڑک گئی تو پٹک کے پھٹ جائے گی جیسے ایٹم بم پھٹتا ہے ہیٹ کی وجہ سے. آپ کا اللہ کہتا ہے قیامت کے دن ستارے زمین کے اوپر بارش کی طرح گریں گے. اللہ کو اتنا ہی پتا تھا جتنا محمد کو پتا تھا. زمین سے اوپر دیکھ رہا ہے ستارے چھوٹے 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 نظر آ رہے ہیں, بٹ دیٹس اٹ, دیٹس آل بٹ محمد نہیں. وہی اس نے قرآن میں لکھ دیا, چھوٹے 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 ستارے ہیں قیامت کے دن جو ہے نا زمین پہ گریں گے ٹک 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 کر کے, اے پٹیخ 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 اے پٹیخ, کنکڑیوں کی طرح تو ستارے ہیں, کنکڑیوں کی طرح وہ گریں گے پٹیخ پٹیخ, آپ کا گھر ٹوٹ جائے گا. حد ہو گئی یار. یو آر ٹاکنگ اباؤٹ دس کائنڈ آف اے گاڈ. اس نے ساری دنیا بنائی ہے جس کو امب کا پتہ نہیں ہے ان میں سے کسی چیز کا. یو آر ٹاکنگ اباؤٹ دس گاڈ, آر یو شیور؟ ڈو یو تھنک دس از دا کریٹر آف دا ورلڈ, دس گائے جس کے ستارے زمین پہ گرتے ہیں؟ اور دنیا ختم کیسے کرے گا ستاروں کو زمین پہ گرا کے؟ قیامت کیسے لائے گا ستارے زمین پہ لا کے گرا کے؟ اب ایک گدھے ستارے زمین پہ گر ہی نہیں سکتے. پھر تو آپ کے حساب سے کیا کرنا چاہیے انسان کو؟ فائنڈ کرنا چاہیے اللہ سچا گاڈ ہے کہ نہیں گاڈ ہے, پھر اگلی بات ہے. آواز چلے گی آپ کی, آواز بریک ہو رہی ہے آپ کی ایسے جی. ابھی آ رہی ہے سر. یہ دیکھیں آپ, یہ جی دیکھیں, آپ یہ کھولتے ہیں, یہ دیکھیں آپ کو دکھاتا ہوں, یہ دیکھیں, یہ قرآن ہے یار. جتنی بھی چیزیں دیکھو گی, جتنی بھی چیزیں دیکھو گی, یہ باتیں کرتے کرتے مجھے یاد آ گئی بات. حالانکہ میں قرآن بھی دکھانے 95% تو قرآن ویسے ہی آپ کے لیے خراب ہے, دکھانا چاہتا تھا, مگر یہ بڑی مزہ ہے سورۃ کوثر. کیا جی, when the sun is put out, جب سن ٹھنڈا ہو گیا, and the stars fall down, اور پھر جناب ستارے گر جائیں گے. مجھے بتاؤ ستارے گریں گے کیسے؟ ارے دنیا جو ہے وہ اوپر سے بھی وہی ہے نیچے سے بھی وہی ہے. مجھے بتاؤ ستارے جو ہے نارتھ پول کے اوپر گریں گے یا ساؤتھ پول کے اوپر گریں گے؟ کیونکہ اگر ساؤتھ پول پہ گریں گے تو وہ گریں گے نہیں, وہ پھر اوپر کی طرف جا رہے ہیں, بیکاز دنیا گول ہے, ایک اوپر ہے اور ایک نیچے ہے دنیا کا. سو اگر نارتھ اوپر ہے اور ساؤتھ نیچے ہے, لیٹس سے, تو پھر ساؤتھ والوں کے لیے ستارے گرنے نہیں چاہیے, وہ راکٹ کی طرح آ کے لگنے چاہیے. اللہ کے مطابق زمین فلیٹ ہے کیونکہ ستارے اوپر لگے ہوئے ہیں, وہ گریں گے. فلیٹ ارتھ کے اوپر ستارے لگائے ہوئے اللہ نے ڈورم کے اندر. اور کیا اگلی آیت, اینڈ وین دا ماؤنٹینز ول بی بلون اوے, پہاڑ ہوا میں اڑنا شروع کر دیں گے, دے دبا دب دے دبا دب. اور کیا ہوگا, اینڈ وین دا پریگننٹ کیمنز آر لیفٹ ان اٹینڈڈ, جب سورج بند ہو گیا ہوا ہے, سورج بجھ گیا ہوا ہے, رائٹ, سورج بجھ گیا ہوا ہے, ستارے زمین پہ گر گئے ہوئے ہیں, سورج بجھ گیا ہے, ستارے زمین پہ گر گئے ہیں, پہاڑ ہوا میں اڑ رہے ہیں, اس وقت پریگننٹ کیمل کیسے ہوگا؟ مجھے یہ سمجھاؤ نا یار, مجھے یہ بتاؤ اس وقت کیمل کیسے ہوگا؟ زمین کا ٹمپریچر اس وقت ایبسلیوٹ زیرو ہوگا. سورج کے بجھنے سے بہت پہلے ہماری زمین ٹھنڈی ہو جائے گی. دا ڈے سورج بالکل بجھ گیا, ہماری زمین ایبسلیوٹ زیرو ٹمپریچر پہ ہوگی. یو نو وٹ این ایبسلیوٹ زیرو ٹمپریچر از؟ اٹ از -200 اینڈ سم تھنگ سینٹی گریڈ. وہ ٹمپریچر پہ نو اینیمل, نو ہیومن, نو درخت کین سروائیو. اس ٹمپریچر کے اوپر کیمل جو ہے وہ ان اٹینڈڈ کھڑا رہ جائے گا.
اب ایک کھوتی کے بچے کون سی سائنس چل رہی ہے محمد؟ یہ سائنس ہے، یہ قرآن کی سائنس ہے، سائنس آف دا قرآن آئی گیا. اینڈ وین دا ونڈ بیسٹ آر گیدر ٹوگیدر، وائلڈ بیسٹ جانور ابھی بھی ہیں وہ اکٹھے کیے جا رہے ہیں. آؤ بھائی شیرو، آؤ بھائی کتو بھیڑیو، ابے اوے ہائیناز، اوے ہائیناز ادھر آپ، ہائیناز ادھر آ جاؤ، گیدر ٹوگیدر. اور کیا ہوگا؟ اینڈ وین دا سیز آر سیٹ آن فائر، سورج بجھ گیا، ایبسولوٹ زیرو ٹیمپریچر ہے، سمندر جو ہے اس میں آگ لگ گئی. اب ایک گدھے، سورج بجھ گیا، ستارے زمین پہ گر چکے ہیں، ایبسولوٹ زیرو ٹیمپریچر ہو چکا ہے. اس ٹائم پہ کیا ہوا ہے؟ لو جی سمندروں میں آگ لگا دو، الحمدللہ ایبسولوٹ زیرو ٹیمپریچر پہ آگ لگ گئی. آگے کیا چل رہا ہے؟ اینڈ وین دا سولز ان دی باڈیز اپیئرڈ ونس مور، لو جی اب اس نے ریزریکشن والا ٹائم آ گیا، گولی مارو آگے سے. آگے کو ہم پروو نہیں کر سکتے، یہاں سے آگے ہم پروو نہیں کر سکتے، بس یہیں تک، یہاں تک کی چیز ہم سائنس کے ذریعے پروو کر سکتے، اس سے نیچے نہیں کر سکتے. میں نہیں پڑھتا، ختم ہو گئی. موت کی بات آ گئی، موت کے بعد کی بات آ گئی، اس کو چھوڑ دو. لو یہ اس نے بنایا، اس ڈنگر نے دنیا بنائی ہے. یہ ڈنگر دنیا بنا سکتا ہے؟ یہ ڈنگر جو ہے نا، یہ ایک میں مطلب ہے درخت کے لکڑی سے ٹیبل نہیں بنا سکتا، کرسی نہیں بنا سکتا. جس ڈنگر نے یہ کتاب لکھی ہے اس کو یہ بھی نہیں پتا اس ڈنگر کو کہ ایک درخت کی لکڑ کو پکڑ کے اس سے ٹیبل کرسی کیسے بنانی ہے. And you are talking about this God on اس کی جنت ہے، اس کی جہنم ہے. آج کی جہنم میں یہ دنیا سے سارا لویا نکال لے گا، اس کی زنجیر بنا کے، اور یہ دے دے گا فرشتوں کو، اور فرشتے ہمارے پچھواڑے کے سوراخ میں جہاں سے پوٹی نکلتی ہے وہ زنجیر گھسا کے ہمارے منہ سے نکالیں گے اور ہمیں ٹڈی کی طرح آگ کے اوپر بھونیں گے. ابے اللہ گدھے، اگر پچھواڑے کے سوراخ میں زنجیر ڈال کے منہ سے نکالے گا نا، تو نے آنتریں اور میدا اور پھیپھڑے پہلے ہی پھاڑ دی ہیں. جب تو نے سب کچھ پھاڑ دیا ہے تو ہم زندہ ہی نہیں ہیں. اب تو ہم بھون یا تو نہ بھون، کوئی فرق ہی نہیں پڑے گا. اس کے بعد کوئی فرق ہی نہیں پڑے گا. اگر کسی بندے کے پچھواڑے کے سوراخ سے زنجیر ڈالی جائے گی اور اس کے منہ سے نکالی جائے، وہ تو پہلے ہی مر گیا بھائی. اب اس کو بھونو، اس کو تلو، اس کو کچھ بھی کرو، اسے کیا فرق پڑے گا؟ مار دیا آپ نے اس کو. آپ ایسا ایک کرو، بات ایک دن کسی کتا پکڑ لینا، اس کے ساتھ یہ کر کے دیکھ لینا. اللہ بن جانا تھوڑی دیر کے لیے نا، کر کے دیکھنا. ٹھیک ہے کتا مجھے گالیاں نکالے گا اللہ میاں کی جنت میں جا کے کہ میں نے ایک لیڈی کو یہ مشورہ دیا تھا، لیکن اس سے کبھی کر کے دیکھ لینا. اس کے بعد وہ زندہ بچے گا کہ اسے بھونو گی؟ نہیں، کتے کو نہ کرنا، اچھے ہوتے ہیں، مجھے اچھے لگتے ہیں ویسے. ایسا کرو کتے کو نہ کرنا، ایسا کرو بلی کو کاٹ لینا. نہیں بلی بڑی کیوٹ ہوتی ہے، چھوڑو. بکری کو کاٹ لینا، کیونکہ اس کے بعد پکا کے کھا بھی لینا اسے، ایٹ لیسٹ کوئی تو فائدہ دے جائے گا اس کا گوشت. ایسے جی بچا کیا ہے ابھی؟ ہاں ساحل جی، لاجیکلی آپ کی ہر ایک بات بھی میں نے بھی دیکھا ہوا ہے. جو کچھ میڈم جی بولتے ہیں میں نے بھی جا کر میں نے ریفر بھی کیا ہے، بیٹھ کر میں نے بھی پڑھا ہے. نہیں کر کے میں نہیں بول رہی ہوں. ایوری تھنگ از اٹس رائٹ. سمجھ میں آ رہی ہے بات، مجھے بھی سمجھ چکی ہوں. اور پھر گھر پر بھی آج کل تو 5 ڈیز ہو گئے نمازیں پڑھ کے، میں تھوڑا وہ بھی ڈپریس ہو گئی ہوں. کس کو بھگوان پھر کو مانے نہیں گا؟ تو اللہ سے پوچھنا، کس اللہ کو کو بولیں کہ گے اگر سائن دے. تکلیف آئی ہے؟ ایک منٹ ایڈم، تکلیف ہاں آئی ہے تو کس کو اب ہاتھ اٹھا کر کس کو مانگیں گے، کس کو نہ پکاریں گے؟ ایوری ٹائم ارے جب آپ کو ہاتھ اللہ نے کیا کبھی آنسر دیا؟ اللہ نے جی کبھی آنسر دیا؟ کبھی آنسر دیا؟ میں نہیں یہی کہنے لگا تھا. اللہ سے تم پہلے اس وقت اپنی تکلیف کو نہ مانگو. اللہ سے کہ اللہ تجھے میں چھوڑنے لگی ہوں، یہ دعا مانگ. اللہ کہ اللہ تجھے چھوڑنے لگی ہوں. اگر تو اچھا سچے ہے، چھوڑ اگر دینے تو کے بعد چھوڑ سن نہ دینے دھمکی دینا، سن. اللہ کا تجھے کے چھوڑنے لگی ہوں، میرے بچے بھی تجھے نہیں مانیں گے، کوئی نہیں مانے گا. اگر تو ستیہ ہے تو آ مجھ سے بات کر. کہو دیکھو آتا ہے کہ نہیں آتا. لے پھر یہ پھر اللہ کو چیلنج ہو گیا نا. انسان تو پھر بھی تیری مدد کو آ جائیں گے. تجھے کوئی پرابلم آئے گی، کوئی ہوپ ہوگی، کوئی مسئلہ ہوگا نا، اپنے ہمسائے کو کال کرے گی نا، آ جائے گا شاید.
2 घर छोड़ वाले को कॉल करेगा, आ जाएगा शायद, तो थोड़ी बहुत हेल्प कर देगा। अल्लाह तेरी कभी भी नहीं हेल्प करेगा, जा। वो होएगा तो हेल्प करेगा ना, बुलाया उसको जाता जो होए, होप उससे मांगी जाती है जो होए, जो है ही नहीं, जो आ ही नहीं सकता, जो बात नहीं कर सकता, जो कुछ कर ही नहीं सकता, उससे हेल्प मांग के क्या करनी है? उससे क्या होप है? मेरी होप साहिल से हो सकती है कि साहिल कम से कम जवाब तो देगा, एडम तेरी होप अल्लाह से जो जवाब ही नहीं देता। नहीं, एक मिनट एडम जी, फिर आपके हिसाब से फिर कौन है? अगर अल्लाह नहीं है, ओके, मान लेती हूँ कि नहीं है कोई भी मुझे पैदा करने वाला, फिर कौन है फिर? अरे भाई किसके मेरे बारे में मुताबिक जो है, वो जवाब दिया उसने मेरे को। तेरे अल्लाह ने तेरे को ओके, जवाब दिया, उसका जवाब लेके आ पहले। जो मेरे मुताबिक है उसने मुझे जवाब दिया, जो तेरे मुताबिक है उससे जवाब तो लेके आना पहले। अभी मैं तो यही तो बोल रहा क्वेश्चंस हूँ। हाँ, ऐसे जी, अभी जो आपको जितनी चीजें बताई गई है ना, इस पे थोड़ा गौर फिक्र करो आप, ठीक है, सोचो समझो। और मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि आपको ये क्यों जानना है कि भाई किसने हमको पैदा किया, क्या मिल जाएगा उसके आप मतलब ये जानने से आपको? अच्छी बात आप है ना, पूछ ली पैदा साहिल जी, करिए। मुझे किसने हाँ, पैदा किया? अगर मुझे लेकिन साहिल वो माँ बात मुझे की बात है ना, साहिल देखो वो पर फिर बात वही आ करके जाएगी। क्या वो ढूंढ उसकी अपने अपनी सर्च है, उसकी सर्च रहने दो साहिल। प्रॉब्लम ये है, हम्म, अभी अल्लाह तो सत्य नहीं है ना, पहले वो साबित हो जाए। देखो ढूंढा तब जाता है किसी को जब आपको यकीन हो जाए कि अब मैं अपना वाला गलत है। बाजार में हूं, यानी अकेला हूं, ठीक है, मेरा मेरा रास्ता खो गया है। जब अभी तक ये बैठी हुई है कि मेरा रास्ता खोया नहीं है, मेरा अल्लाह जो है वो मेरे रास्ते के ऊपर है, तो फिर वो खोज ही नहीं सकती किसी को ना साहिल। यही तो मैं कहता हूं। जब आप एक रास्ते पे चल रहे हो तो भाई आप गुम नहीं हुए वे। जब आप गुम नहीं हुए वे तो आप किसी और को खोज नहीं सकते, इम्पॉसिबल। किसी और रास्ते पे क्यों जाओगे? तो पहले तो ये तो साबित हो कर लो अपने आप को ये तो यकीन दिला लो कि तुम रास्ते पे नहीं हो, फिर तुम किसी और को खोजोगी। उसी रास्ते पर निकल चुकी है ना मैडम जी, तो सोच रही हूँ कि कौन सा धर्म सही है, वही तो मेरा रिसर्च चल नहीं रहा नहीं है, नहीं कौन सा नहीं धर्म। निकली। जो जो बीबी मेरे साथ मोहम्मद के साथ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लगा रही है, अल्लाह अल्लाह को डिफेंड कर रही है 5% में, ये जब तक आपको सामने कहोगी नहीं, तब तक नहीं, तब तक मत ढूंढो। पहले फिगर आउट के तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों लगा रही थी। कॉमनली यहाँ पर उस तरीके से बोल देते हो ना, आपके साथ यहाँ पर जोड़ देते हैं, वो पहले से भी आदत है, बचपन से भी नहीं तो मैं आदत तो है नहीं वो। जोड़ता ना, मैंने आदत खत्म कर दी ना, जिस दिन मैंने मोहम्मद को छोड़ा उस दिन ये आदत भी खत्म कर दी मैंने अपनी। आप भी खत्म कर दो। हाँ, मैंने बोलो, बोलो यहाँ पे बोलो, देखेंगे मोहम्मद झूठा नबी है, बोलो। पता नहीं, दिल नहीं कबूल रहा है, टाइम बस फिर चाहिए, ठीक है, टाइम लग। जिस दिन ये स्टेटमेंट बोलने की क्षमता रखोगी उस दिन आना, फिर बात करेंगे। मेरी तरफ से सलाम अलैकुम। साहिल साहब आप बात कर लें। थैंक नहीं, यू, आज के थैंक यू, लिए तो थैंक काफी है। ऐसे जी बहुत बहुत शुक्रिया। यू, थैंक यू। आप जी थोड़ा सा इस पे सोचना और उस हिसाब से फैसला लेना, ठीक है? टेक योर टाइम, डोंट बी नर्वस, डोंट गेट डिप्रेस, टेक योर टाइम, जी थिंक जी जी, डीपली, देन टेक सम डिसीजन। थैंक यू साहिल।